محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير معين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. خدائے متعال کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس کی عبادت کے لیے دن کے بہترین وقت میں جو اول وقت ہے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور اس کی کتاب قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. جو بعض احادیث کا خلاصہ ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. لہٰذا 70 سال تک انسان نمازیں پڑھتا رہے اور دن میں روزے رکھتا رہے اور اس کے مقابلے میں ایک لمحہ اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرے تو یہ ایک لمحہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ جو غور و فکر ہے ایک لمحے کے لیے یہ اس کے اس انٹلیکٹ کو اور اس کی معرفت کو بڑھا دیتا ہے. ہم نے عرض کیا تھا انہی لیکچرز کے سلسلے میں کہ عبادت تو وہی ہوتی ہے، عالم بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے اور جو عابد ہے وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. لیکن چونکہ دونوں کی معرفت میں فرق ہے اس لیے دونوں کے ثواب اور اجر میں زمین کا آسمان فرق ہو جاتا ہے. سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد زیر ایک بحث ہے اور کچھ اور نکات ہیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے. کچھ کہیں گے کہ پوری 10 سے 15 منٹ میں بات ختم ہو جائے. ہم نے عرض کیا کہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن اسے کہا جاتا ہے، 1/3 قرآن. اچھا 1/3 قرآن کی وجہ کیا ہے اسے کہے جانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 1/3 وہ اللہ کی توحید اور اس کے صفات کا بیان ہے. اگر پورے قرآن کو آپ دیکھیں تو اس میں جس کے جو ٹاپکس ہیں اس میں سے جو اہم ترین موضوع اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ خود اس کی اپنی ذات گرامی کے بارے میں ہے. اس لیے جو کچھ 1/3 قرآن میں توحید اور خدا کی صفات کمالیہ اور جلالیہ کے بارے میں ہے اس کا خلاصہ اللہ نے مختصراً سورہ توحید میں بیان کر دیا ہے. اس لیے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کو پڑھ لے گویا ویسا جیسے اس نے پورے قرآن کو پڑھ لیا. 1/3 اس لیے کہ باقی جو ٹاپکس ہیں وہ بھی سب توحید ہی سے نکلتے ہیں. اصل توحید کو جب مانیں گے تب بات جا کے آگے بڑھیں گی نا کہ پھر نبوت کی بات آئے گی. اس لیے آپ خود غور فرمائیے، یہ ایک الزام بھی ہے اہل تشریع حضرات پر، جناب یہ نبی کے فضائل کم پڑھتے ہیں، اہل بیت کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، اور جب نعرہ تکبیر کہی جائے تو آہستہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، جب نعرہ رسالت ہو تو آہستہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نعرہ حیدری کو کہتے ہیں سب مل کے کہتے ہیں نعرہ حیدری یا حیدری. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نعوذ باللہ امیر المومنین کو بڑھا دیا خدا متعال سے. اس لیے کہ جب مقابلہ توحید کے منکروں کا ہو تو نعرہ تکبیر بھی اسی طرح سے کہیں گے، اور اگر مقابلہ رسالت کے منکروں کے ساتھ ہو تو نعرہ رسالت بھی اسی طرح سے کہیں گے. لیکن معمولاً مقابلہ ولایت کے منکروں سے ہوا تو ہم نعرہ حیدری بھی اسی شدت سے کہا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ہمارے کلمے میں دیکھیں تو لا الہ الا اللہ، کسی بھی شیعہ بچے سے پوچھے کلمہ کیا، کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جملہ ہے.
تو ہم سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھ لیجیے لا الہ الا اللہ میں رسول اللہ کا نام یا مولا علی کا نام تو ہم نے اللہ کے کلمے میں نہیں ڈال دیا کسی طرح سے مائکروسکوپ سے چیک کرنے اسی طرح سے ادھر ادھر چاند پٹک کر کے لا الہ الا اللہ نہیں، اس میں صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ، اس میں حضور کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے، حضور کے کلمے میں ان کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے، اور مولا علی کے کلمے میں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، علی مرتضیٰ کے کلمے میں ان کا بھی ذکر ہے اور رسول اللہ کا بھی ذکر ہے اور خود اللہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہی ترتیب اور یہی چیز ہے۔ تو اس لیے ساری جو اساس ہے وہ تو توحید ہے، تو جب آپ توحید ہی سے نبوت ہے اور وہیں سے امامت ہے، تو 1/3 قرآن 1/3 قرآن 1/3 قرآن جو پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لے۔ اور اسی لیے ہمارے پاس بعض روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تم 1/3 قرآن پڑھ کر سوتے ہو؟ بعض اصحاب سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ 1/3 قرآن ہم کیسے پڑھ کے سو سکتے ہیں ایوری نائٹ؟ تو حضور نے کہا کہ سورہ قل اللہ احد پڑھ کے سویا کرو، تمہیں 1/3 قرآن کا ثواب عطا ہوگا۔ اور بہت سارے فضائل ہیں جو یہاں میرے پاس سامنے موجود ہیں، ان میں سے کچھ کو میں نے یہاں جمع کیا ہے۔ سعد ابن معاذ کا مشہور جنازہ تھا جس میں رسول اللہ نے خود نماز جنازہ کو پڑھایا اور فرمایا کہ 70,000 ملائکہ اس وقت سعد کے جنازے میں ہیں اور جبریل امین بھی اس وقت سعد کے جنازے میں ہیں۔ اور اس وقت جب کسی نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اتنے ملائکہ اس لیے کہ سعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سورہ توحید کو ورد زبان ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا امام نے کہ اگر نماز پنجگانہ وہ کوئی پورے دن کی نماز پڑھے اور اس میں کوئی ایک بار بھی سورہ اخلاص نہ پڑھے، معمولاً ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تلاوت سورہ توحید کی اور پوری نماز دن کی سورہ توحید پڑھے بغیر ادا کر لے تو اسے سزا دی جاتی ہے کہ لست من المصلین، در حقیقت تو نماز گزاروں میں ہے ہی نہیں، تو نے کیسی نماز پڑھی ہے کہ پورے دن میں ایک مرتبہ بھی سورہ توحید کو نہیں پڑھا ہے۔ پھر فضائل میں ایک تو یہ کہ نماز میں پڑھنا، پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی اور سورہ ہو تو پہلی اور دوسری رکعت میں سیم سورہ ریپیٹ کرنا اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انا انزلنا کو پہلی رکعت میں بھی پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی پڑھے، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، سوائے سورہ قل اللہ احد، اسے آپ پہلی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، یہ تو نماز کے درمیان ہو گیا۔ نماز کے بعد بھی، نماز کے فوراً بعد امیڈیٹلی تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ سورہ قل اللہ احد کو پڑھیں۔ کیا اس کی تاکید ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے تو دنیا اور آخرت کا خیر اللہ سورہ توحید کے صدقے میں اس کے لیے جمع کر لیتا ہے، ساری دنیا کا خیر ساری آخرت کا خیر۔ تو مختصر سا سورہ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت، اس کے بعد آگے فرمایا کہ خیر دنیا اور آخرت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے ماں باپ کے، اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مختصر سا سورہ ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور جب گھر میں داخل ہو تو اس وقت بھی گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو، چاہے گھر خالی ہو یا گھر میں کوئی اور ہو، قل اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہوئے گھر میں جائیں۔ سورہ اخلاص رزق کو بڑھاتا ہے اور فقر کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کی اتنی برکتیں اور فضائل تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا جب یہ لیکچر سٹارٹ ہوئے تھے، قرآن کریم کی جو لیئرز ہیں ایک ہی آیت کے سلسلے میں وہ کئی ہیں۔ ایک انسان ایک آیت سے ایک مطلب سمجھتا ہے اپنے لیول کے مطابق، اور ایک فلسفی ہو، ایک فقیہ ہو، ایک عارف باللہ ہو، وہ اسی آیت سے اور گہرائی میں جا کر اور مطالب کو سمجھتا ہے۔ تو خاص سورہ اخلاص کے لیے تو حدیث ہے ہمارے پاس کہ میرے چوتھے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ خدائے متعال جانتا تھا کہ آخری زمانے میں قوم آئے گی کہ جو اس کی کتاب پر بہت زیادہ غور و فکر کرے گی اور دقت سے اس کتاب کو مطالعہ کرے گی،
خاص ان لوگوں کی خاطر اللہ نے سورہ توحید کو نازل کیا ہے کہ جب اس پہ غور و فکر کیا جائے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ سورہ توحید میں کیا کیا مطلب اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہم نے اور سورہ حدید کا بھی امام نے ارشاد فرمایا. سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں علیم بذات الصدور تک کی جو آیتیں ہیں اس کے لیے بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی بہت زیادہ گہرائی ہے. آپ کے ذہن میں اگر ہو تو ہم نے گزشتہ ہفتے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسی احد ہی سے کائنات کا نظم و ضبط بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کا جو نظم و ضبط ہے. ہم نے مرغی کی مثال دی تھی کہ وہ نظم و ضبط دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں کہیں دو سیم پاور والے ہوں گے, پوری دنیا میں ہر جگہ یہ معاملہ ہے, اگر دو سیم پاور والے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپس میں اختلاف اور فساد ضرور ہوگا. سیم پاور کی کمپنیز ہوں, دو CEO کبھی بھی نہیں ہو سکتے کسی جگہ کے, وہ بالآخر ایک ہی ہوگا. اور دو پاور کے جو ہے وہ نیشنز ہوں, دو سیم پاور کے جو ہے وہ کنٹریز ہوں, کوئی بھی وہ معاملہ کہیں نہ کہیں آ کے آپس میں یہ کلیش ضرور ہوتا ہی ہے. تو دنیا کا نظام بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس نظام کو اسموتھلی چلانا چاہتے ہیں تو کمیٹیز کتنی بھی بنا لیں, تو کچھ کتنا بھی کر لیں, بہرحال اوپر پاور ایک کو دی جاتی ہے کہ فائنل اتھارٹی اس کی ہوگی کہ یہ جو کہیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. ہاں, اب ہم نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کے ایک اور اللہ کے ایک میں فرق ہے, ٹھیک ہے, بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ہم کہیں کہ جو ایک ہے اور اگر اللہ کے لیے کہیں ایک ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہ ہال بھی ایک ہے, انہوں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ دو ہال ہیں لیکن دیوار کا ختم کرتے ہیں تو یہ دو مل کے بھی ایک ہو جائیں گے. تو جو ایک ہے وہ دو ہو جائیں گے اور جو دو ہے وہ ایک ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں. اسی لیے احد کا لفظ معمولاً صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کی وحدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو مختصر سی روایتیں بات کریں. توحید کو جب سمجھنا ہے تو ظاہر ہے کہ آنا پڑے گا دریا جبت تھار پر. فارسی زبان کا شاعر ہے, اس نے کہا کہ علی شناختم من بقسم خدا خدا, کہتے خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سمجھا ہے. سلوات دے دیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین جنگ جمل ہو رہی تھی, تو اس جنگ جمل میں تصور کریں کہ جنگ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں حملہ کرنا بھی ہے, دشمن کے حملے سے بچنا بھی ہے, اپنی فوج کو دیکھنا بھی ہے. اس وقت جو پورا ماحول ہوتا ہے جنگ کی خاص حکمت عملی ہے, اس میں ایک شخص نے آ کے سوال کر دیا عین جنگ کے درمیان کہ آپ جو کہتے ہیں قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ معمولاً غور کیجیے گا, اللہ نے انسان کا جو نظام بنایا ہے اس میں یہ بات ہے, جب آپ کی باڈی کسی کام میں مصروف ہو, کسی ہیوی کام میں, تو اس وقت مائنڈ وہ تھوڑا کم کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی مشکل سوال پوچھنے لگے اس وقت, جب ادھر ادھر کی بات کرنے لگے, وہ کہتے ہیں یار ابھی کام کرنے تو بعد میں بات کریں گے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کا مائنڈ, ہمارا مائنڈ وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا کہ آپ کی باڈی بھی اس طرح سے ایکٹیو ہو اور ساتھ میں مائنڈ بھی اس طرح سے ایکٹیو ہو. جب آپ ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہوں, آپ کی باڈی پوری طرح سے یوز ہو رہی ہو, اس وقت امیر المومنین اس حالت جنگ میں, تو بعض لوگ آئے اس کے پاس, اس نے آ کے کہا کہ یہ کیا بات ہے, اس کو ڈانٹا کہ اتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, تم اس کو پوچھ رہے ہو کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا؟ مولا نے ان کو روکا اور کہا کہ وہ جن سے جنگ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے. تو اس نے جو پوچھا ہے تو مجھے جواب دے. اور مولا میرے اچھا ایسے کئی واقعات ہیں, میں ایک اور ذکر کروں گا. اس وقت مولا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اس کے 4 معنی تصور کی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سے 2, کتنا دقیق جواب ہے حالت جنگ میں, اس میں سے 2 معنی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے اور 2 معنی اللہ کے لیے صحیح ہے. اللہ ایک ہے, اس کے آپ تصور کریں تو 4 پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی کہتے ہیں کہ اللہ, ہم کہیں کہ عدد میں ایک ہے, نمبر فگر اس کا ایک ہے.
یہ صحیح نہیں مولانا کا، اس لیے کہ عدد جہاں ایک ہوتا ہے وہاں پر دو ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر میں کہوں کبھی ظہر کی نماز میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ایک نمازی تھا کوئی، تو ایک نمازی ہمارے ساتھ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدد میں ایک تھا، یعنی دو نہیں تھے، ایک تھا. تو جہاں عدد میں ایک کی بات ہو تو وہاں تصور خود بخود ممکن ہے کہ دو کا بھی امکان تھا، اس سے زیادہ کا بھی امکان تھا، لیکن تھا ایک ہی. نہیں، اللہ کے لیے ایسا نہیں، امکان ہی نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ ہو سکے، اس لیے کہ دو انلمیٹڈ فورسز پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ دو انلمیٹڈ فورسز اس لیے پاسبل نہیں کہ جب دو ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں اس کی لمٹ ہوگی، اور خدا متعال کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک. دوسرا یہ کہ امام نے کہا کہ یہ کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کی جو نوع اور اس کی جو جنس ہے وہ ایک ہے، یہ بھی غلط ہے. کیا مطلب اس کا؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے یہ ایک خاص مٹیریل سے بنا ہوا ہے، یہ ایک مٹیریل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر میں کہتا ہوں ایک، تو اس کی جو جنس ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی جنس ممکن ہے کہ جن سے کپڑا بن سکے. میرا کپڑا جو ہے وہ ایک خاص جنس سے بنا ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مراد نہیں ہے کہ اس کی ایک طرح کی جنس ہے، اس کی ایک طرح کی، اس کو میں کیسے آپ سے عرض کروں، یعنی اس کی ایک طرح کی فزیک ہے، اس کا جو مٹیریل ہے وہ ایک طرح کا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں سے پاک و منزہ ہے. تو جب اللہ کے لیے یہ دو چیزیں پاسبل نہیں ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو جو معنی صحیح ہے وہ کیا ہے؟ جو معنی صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی شبیہ ممکن نہیں، لیس کمثلہ شیء. وہ ایک وحدت میں ایسا ہے کہ کوئی اس کی مثل ہی نہیں، یہ معنی صحیح ہے اللہ کے لیے. دوسرا کہ ایک ایسا جس میں کوئی ڈویژن ممکن نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے آپ سے عرض کر دی. وہ ایک ایسا ہے، دنیا کی ہر وہ چیز جو ایک ہے اس میں ڈویژن ممکن ہے. ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہے لیکن آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسا ممکن ہے. یہ مولانا نے حالت جنگ میں اس کو جواب دیا تھا کہ یہ ہے قل هو اللہ احد کا مطلب کہ اللہ ایک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی شبیہ اور مثل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈویژن پاسبل نہیں ہے. ایسا ایک مرتبہ اور امیر المومنین ایک جگہ کام کر رہے تھے ایک باغ میں. اچھا، جو گارڈننگ ہے آج بھی آپ دیکھیں سارے لیٹسٹ جو ہمارے پاس مشینریز اویلیبل ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. گراس کٹنگ جو ہے وہ آپ خود رہ پائے. اس زمانے میں آپ سوچیں کہ امیر المومنین باغبانی فرما رہے تھے تو، اور شدید گرمی تھی، مدینہ کی شدید گرمی سوچیں، یا اللہ عالم شاید کوفے کا واقعہ ہو، پہلے شدید گرمی کوفہ کی سوچیں. اور اس شدید ترین گرمی میں دیوار کی اس طرف امیر المومنین تھے، ایک شخص دیوار کے اوپر چڑھا اور دیوار سے اس نے جھانکتے ہوئے مولا علی سے کہا کہ یا امیر المومنین ایک سوال ہے. اس وقت گارڈننگ فرما رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے. یا علی ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟ کتنا دقت والا فلسفیانہ سوال ہے. انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟ اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصور فرمائیے گا، انسان جب اس وہی محنت و مشقت کے کام میں ہو تو کوئی آپ سے یہ پوچھ لے یار کورس میں کیا کیا سیل لگی ہوئی ہے، وہ کہے گا بھائی یار چھوڑو ابھی بعد میں بات کریں گے. ابھی مطلب سمپل سی ایک بات ہو تو جواب دینا. سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ انسان آزاد ہے مجبور ہے؟ جانتے ہیں مولانا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ڈیٹیل میں بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہ ڈیٹیل میں کہوں یا ان شارٹ؟ اس نے کہا مولانا شارٹ میں بتا دیں، شارٹ میں بتا دیں. مولانا نے اس وقت کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھا، دیوار کے اوپر چڑھا ہوا تھا، ایک پیر اٹھا، اسے اٹھا لیے، پھر دوسرا بھی پیر اٹھا لیا، پھر دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. مولانا نے کہا کہ بس جو تو نے ایک پیر اٹھایا اتنا اللہ نے تجھے اختیار کیا، اور جو دوسرا نہیں اٹھا سکتا اتنا تجھے مجبور
تو ایک حد تک اختیار دیا ہے اور ایک حصے میں مجبور بنایا ہے. کس حصے میں اختیار ہے, کس حصے میں مجبور ہے, اس کا تعلق بھی دراصل ہے وہی اللہ کی توحید کے ساتھ. کہاں انسان پیدا ہو اور کہاں مر جائے اس میں مجبور ہے, اختیار نہیں اس کو. کس جگہ پیدا ہو, کس فیملی میں پیدا ہو, ٹھیک ہے, یہ اللہ نے اپنے نظام کے حساب سے رکھا ہے, چوائس نہیں رکھی اس میں. کہاں مر جائے اس میں بھی. ابھی ہمارا کیس ہوا تھا خاتون کا, تشریف لائی, انتقال ہو گیا. کسی کو خاندان میں کس نے تصور کیا ہوگا کہ میلبرن میں ان کی وفات ہو جائے گی. تو کہاں انسان اگر کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دے تو وہ خودکشی کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کو وہاں سے موت آئے گی, ورنہ موت نہیں آنے والی اس میں. تو کہاں اسے پیدا ہونا ہے اور کہاں مر جانا ہے اس میں وہ مجبور ہے انسان. اور جو درمیان کی زندگی ہے اس میں با اختیار ہے انسان کہ وہ شکر کرتے ہوئے گزارے یا کفر کرتے ہوئے گزارے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, کچھ چیزوں میں اللہ نے مجھے مجبور رکھا ہے. اور یہ وہ مشکل مسائل تھے کہ جنہیں ائمہ علیہ السلام ایک ایک جملے میں حل کر دیا کرتے تھے. بقول شاعر کے حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو, کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدائے متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ توحید کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ملی ہے اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنا بھی ممکن ہو جاتا ہے, اس کی راہ پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پروردگار تیرا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمان علیہ السلام کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کی تربیت, ہمارے گھر کا ماحول, ہمارے نفس کی اصلاح مولا کی خواہش کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم بہرحال گناہ گار ہیں, ہمارے والدین, ہماری اولاد کی قرآن کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على